السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، لگتا یہ ہے کہ اس بار بھی گندم کا بحران ہے، کسان پریشان ہے اور کسان جائے تو کہاں جائے۔ جب بھی وہ اچھی فصل دیتا ہے تو اس کی فصل بکتی نہیں ہے، جب بھی اس کی فصل اور پیداوار مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی ریٹ جو ہے وہ قیمت کہیں کم ہو جاتی ہے۔ اور اس دفعہ جو بمپر کراپ گندم کی توقع کی جا رہی ہے اس میں اس وقت پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ مکمل طور پہ خریداری شروع ہی نہیں ہوئی، اگر ہو بھی گئی ہے تو اس میں بہت سے کاشتکار اس وقت سڑکوں پر تو بیچنے میں مجبور ہیں، لیکن سرکار جو ہے وہ گندم خریدنے کو تیار نہیں۔ یہ بحران کیا ہے اور جو کسان ہیں وہ احتجاج پہ مجبور ہو گئے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں خالد بیگ صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین خالد کھوکھر صاحب۔ تو سب سے پہلے خالد بیگ صاحب، اگر آپ اجازت دیں میں خالد کھوکھر صاحب سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ جو ایشو بھی ان کا ہے، پہلے ہم ان کا ایک جو رائے ہے اس ساری سچویشن میں ان سے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کھوکھر صاحب، کیا کر رہے ہیں جو کسان ہیں، حکومت پر کس حد تک دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ کی جو گندم ہے وہ سڑکوں پر ہے، فٹ پاتھوں پہ بک رہی ہے، سڑک کنارے بک رہی ہے، لیکن جو سرکاری حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا اس ریٹ پر گندم بہت کم خرید کی جا رہی ہے، اس پر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پہلے تو میں نا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس میں کتنا بڑا گھپلہ ہوا ہے۔ جی، یہ اربوں کی نہیں کھربوں روپے کا گھپلہ کیا گیا ہے جی، اور ایک بوٹی کھانے کے لیے پورا بکرا حلال کیا گیا جی۔ نگران حکومت کے وقت میں فیڈرل سیکرٹری تھے کیپٹن محمود جی، انٹرنیشنلی گندم کا ریٹ $550 سے کم ہو کے $200 پہ آ گیا، جو تاریخ کی سطح کا کم ترین ریٹ تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ریٹ زیادہ تھا اور انٹرنیشنل ریٹ کم ہوا، حالانکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا ریٹ بہت کم ہوتا تھا اور انٹرنیشنل ریٹ ہم سے آلموسٹ ڈبل ہوتا تھا۔ اس وقت مافیا پیسہ کماتا تھا، یہاں سے گندم سمگل کر کے پیسے کماتے تھے اور غریب آدمیوں سے پہ اثر پڑتا تھا۔ اس کو گندم پاکستان میں مہنگی ملتی تھی، یعنی کہ ہم نے جب 2200 روپے من بیچی تو غریب آدمی نے وہ 6000 روپے تک خریدی۔ کیپٹن محمود صاحب نے کیا کام کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے مل کے ایک سمری موو کی ECC کو کہ گندم امپورٹ کی اجازت دی جائے پرائیویٹ سیکٹر کو، اور اس میں قید بھی نہ کیا گیا کہ کتنی گندم باہر سے منگوائی جائے۔ ہمیشہ قید کیا جاتا ہے کہ 5 لاکھ ٹن 10 لاکھ ٹن کتنی منگوائی جائے، اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا۔ یہ پہلی بدنیتی تو یہ تھی۔ دوسری بدنیتی یہ تھی کہ اس کو 31 مارچ تک اجازت دے دی گئی، حالانکہ فروری اینڈ میں اپنی سندھ کی گندم آ جاتی ہے اور مارچ میں مکمل سارا سندھ آ جاتا ہے۔ یہ دو۔ تیسرا یہ ہوا جو ہمارے اپنے پاس گندم، ان کا فوڈ ڈپارٹمنٹ جب پاس گندم پڑی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے اس کا ریلیز ریٹ 3900 سے بڑھا کے 4785 کیا، تاکہ جو باہر سے سستی گندم آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی گندم 44-4500 میں سیل ہو جائے، یعنی کہ 150-200 ارب روپے وہ آرام سے کما جائے، کیونکہ 150-200 ارب میں یہ سب حصے دار تھے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک تو پاکستان کا زر مبادلہ $1 بلین خرچ ہوا، دوسرا کاشتکار کا معاشی قتل ہوا جی۔ یہ چند لوگوں نے کروڑوں کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا۔ کاشتکار کو تقریباً جو منیمم سپورٹ پرائس جو 3900 روپے، حالانکہ وہ بہت کم تھی، اس سے بھی 1000 روپے کم مل رہا ہے، یعنی کہ 800 سے 900 ارب روپے کاشتکار کو اس کی اصل پرائس سے کم ملے گا۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب اگلی میجر دو فصلیں گندم کے بعد آنی ہے، گندم کے رقبے پہ، وہ ہے چاول اور کپاس۔ اگر کاشتکاروں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگلی فصلوں پہ وہ خرچ انویسٹمنٹ نہیں کر سکے گا، یعنی کہ اگلی فصلیں ہماری کمزور ہوں گی، اور پھر اگلی جب گندم کاشت کا وقت آئے گا، کاشتکار ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، اسے خوف ہوگا کہ حکومت یا ریاست تو میرے ساتھ ہے نہیں، میں گندم کاشت کیوں کروں؟ وہ کاشت بھی اگر 15-20% کمی لے کے آئے گا تو آپ کو پھر باہر سے گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ریاست سے، حکومت سے، سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو اس کی اچھا میں ایک بات بتانا بھول گیا۔ 1 اپریل 2024 کی فیڈرل جو منسٹری نیشنل فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 46-47 لاکھ ٹن گندم پاکستان میں موجود تھی پچھلے سال والی، یعنی ہمیں باہر سے منگوانے کی 1 ٹن منگوانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ جن لوگوں نے مل کے کیا، اور مافیا ہمیشہ جیت جاتا ہے، ریاست ہار جاتی ہے پاکستان میں۔ پہلے جب باہر کا ریٹ زیادہ تھا تبھی مافیا سمگل کر کما رہا تھا، جب باہر کا ریٹ کم ہوا پاکستان میں امپورٹ کر کے اسی مافیا نے پیسہ کما لیا۔ مافیا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کچھ اس حکومتی اداروں میں لوگ بیٹھے ان کا ساتھ نہ دیں۔
تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان کو سر عام پھانسی دی جائے، کیونکہ انہوں نے کروڑوں کاشتکاروں کا معاشی قتل کیا ہے۔ میں اس وقت کاشتکاروں کے جذبات کا لفظ میں یہاں تک نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ پھر جو پالیسی بنائی گئی پنجاب نے، جو پالیسی ہمیں دی کہ جی 1 ایکڑ پہ 6 بیگ ملیں گے اور میکسیمم 6 ایکڑ پہ ملیں گے، 36 بیگ ٹوٹل ایک فارمر لے سکے گا 6 ایکڑ والا۔ جس کی 6.5 ایکڑ ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، جس کی 7 ایکڑ ہے، 7 ایکڑ 6 ایکڑ سے اوپر ہے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے، یعنی وہ پاکستانی کاشتکار نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ 36 بیگ میکسیمم لے جانے والا وہی کاشتکار لے کے جا سکتا ہے جس کے پاس کھوتا ریڈی ہے، ٹریکٹر ٹرالی والا ایلیجیبل اس میں نہیں ہے، جو ملک کی خدمت کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ یعنی ایک وہ مولوی تقریر کر رہا تھا تو اس میں مولوی نے کہا جی کہ جو پل صراط ہے بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز ہے۔ تو ایک خان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ راستہ روستہ نہیں ہے، نہ گزارنے کے بہانے ہیں۔ تو یہ بھی پالیسی نہیں تھی، یہ گندم نہ لینے کے بہانے تھے۔ لیکن اگر کاشتکار سے گندم میں اس سے یہ ہے کہ زراعت کم از کم آپ کی 3 سال پیچھے چلی گئی سر۔ اچھا خالد بیگ صاحب، خالد کھوکھر صاحب کی آپ نے بات سنی کہ زراعت کم از کم 5-6 سال پیچھے چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ بھی دیکھیں جو حکومت کی اس وقت کی نگران حکومت کی جو پالیسی تھی کہ اس کو امپورٹ کی اجازت دے دی گئی اور کیپ بھی نہیں کیا گیا، حد بھی مقرر نہیں کی گئی اور چیزیں کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی نیگلیجنس ہے، بدنیتی ہے؟ جیسے خالد کھوکھر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ چند لوگ ہیں جن کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو میں آپ کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد کھوکھر صاحب سے اگر آپ اجازت دیں میں ایک سوال کر لوں۔ جی بالکل جی خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کیا یہ سارا کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ گندم کا جو بحران ہے، اور اس طریقے سے آپ بھی سراپا احتجاج ہیں اور کسان بھی سراپا احتجاج ہیں، اور یہ سلسلہ کیا بہت پرانا نہیں، دہائیوں پر محیط نہیں کہ ہر دفعہ جب بھی کبھی گندم کی فصل آتی ہے تو اس طرح کے بحران کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ مافیا ہر دفعہ پیسے کماتا ہے۔ جب انٹرنیشنل ریٹ ہم سے ڈبل تھا پاکستان سے، اس وقت یہ مافیا باہر سمگل کر کے پیسے کماتا تھا۔ صاف ظاہر ہے اس میں بھی سرکاری لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے، اس کے بغیر سمگل نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس دفعہ جب باہر ریٹ کم ہوا ہے، بہت زیادہ کم ہو گیا، یکدم آدھا ریٹ رہ گیا، بلکہ آدھے سے بھی کم ہو گیا، تو تب انہوں نے باہر سے پاکستان میں امپورٹ کر کے پیسے کمائے۔ مافیا یہاں پہ کما رہا ہے ہر لحاظ سے، جو مرضی ہو، یہاں پہ فصل کم ہو تب بھی مافیا نے کمانا ہے، فصل زیادہ ہو جائے تب بھی مافیا نے کمانا ہے۔ کسان اور اینڈ کنزیومر جو ہے، غریب آدمی ہے جس نے آٹا خرید کے کھانا ہے، وہ دونوں نقصان دہ ہیں۔ لیکن جی میں ایز اے کاشتکار اور ایز اے انسان میں یہ چاہتا ہوں کہ اینڈ کنزیومر عام آدمی کو آٹا سستا ملنا چاہیے۔ تو وہ سستا آٹا اسی وقت مل سکتا ہے جب ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے، کاسٹ آف پروڈکشن۔ جی خالد کھوکھر صاحب، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ موجود ہے صوبائی سطح پر بھی، قومی اسمبلی سطح پر بھی، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہمارے نمائندگان ہیں ان میں اکثریت جو ہے ایسے ہی ہمارے نمائندے ہیں جو کہ کاشتکاری سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں یا جاگیردار ہیں جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کاشتکاری سے ہے؟ تو کیا آپ نے ان سے رابطہ نہیں کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بحران کے حل کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے؟ دیکھیں سر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں لاہور اسلام آباد میں MNA سے بھی ملا ہوں، MP سے ملا ہوں۔ انہوں نے بہرحال ان کی مہربانی ہے سبا کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی دونوں میں آواز بلند کی ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے سر۔ پہلے یہ میں آپ کا نہیں، اس کی وضاحت کیجیے نا۔ دیکھیے ایک نظام موجود ہے نا، آپ فرما رہے ہیں کہ جمہوریت ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو منتخب نمائندے ہمارے ووٹ لے کر پہنچے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، جو پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں بظاہر وہ عوامی ایشوز پہ بات نہیں کرتے، وہ اپنی لیڈرشپ یا اپنی حکومت کی پالیسی پہ بات کرتے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے دیکھو، اس دفعہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ بات چیت کی ہے وہاں پہ۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل اسمبلی میں MNAs نے بھی بہت بات کی ہے، اور صوبائی اسمبلی میں MPs نے بہت بات کی ہے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومتی MNA MPs نے بات کی۔ نہیں، صوبائی اسپیکر صاحب نے بھی بہت اس کے اوپر۔ خالد بیگ صاحب یہ بتائیے گا، ہم خالد کھوکھر صاحب سے پوچھتے ہیں، جو SFIC ہے جو بنی ہے، اور اگر ہم اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس کا جو زیادہ فوکس ہے وہ ایگریکلچر ہے، لیکن یہ پہلا امتحان ہے میں سمجھتا ہوں یہ گندم کی پیداوار اور اس کی مارکیٹنگ۔ یہاں پہ حکومت کس طرح اعتماد دینے میں، بظاہر اگر گندم کی قیمت نہیں ملتی کاشتکار کو
تو کس حد تک ان کا اعتماد شیٹر ہوگا؟ پہلے خالد بیگ صاحب آپ بات کر لیں کیونکہ پھر میں خالد بیگ صاحب سے بات کروں گا اس پہ. جی گزارش یہ ہے کہ میرے سے آپ چونکہ ہم دونوں ہم نام ہیں تو کنفیوژن ہو رہا ہے. خالد بیگ صاحب میں نے جی کہا جی ہے. جی جی اچھا، اس میں حضور بات یہ ہے کہ حکومت نے اس وقت جو ایک گرین انیشیٹو جو ہے وہ منصوبہ اس کے اوپر بڑا تیزی کے ساتھ عمل درآمد جاری ہے، اور اس کے 8 ماہ میں 1-2 اجلاس بھی ہو جاتے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ جیسے ہمارے سسٹم کے اندر ہی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ حکومت کے اس انیشیٹو کو یا اس منصوبے کو، جو کہ ہماری خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، آئندہ مستقبل کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے بہت ضروری ہے، تو اسے ناکام بنانے کے درپے ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر حکومت کو سخت نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ایشو جو ہے وہ سندھ، پنجاب یا باقی صوبوں کے کسانوں کا نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ پورے پاکستان اور پورے پاکستان کی تمام عوام کا ہے. جیسے خالد کھوکھر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر گندم کا بحران ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات آگے چل کر عام آدمی، عام صارف پر پڑیں گے. تو اگر عام آدمی جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کے چکی میں پس رہا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے اگر یہ نئی صورتحال اس کے اوپر ایک افتاد آ پڑتی ہے تو صاف ظاہر ہے ایک پریشانی تو بڑھے گی نا. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی نوٹس لینا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ کہ میرا خیال ہے آپ جو خالد بیگ سے آپ جو نوٹس لینے کی بات کریں تو یہ بہت پرانی بات ہوگی. نوٹس کچھ نہیں ہے، عملی اقدام کیا ہونا چاہیے. خالد کھوکھر صاحب، اب جو چھوٹی کئی تنظیمیں ہیں انہوں نے کال بھی دے رکھی ہے، کوئی پنجاب اسمبلی میں پہنچنے کی بھی، کئی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف بھی کال دی جا رہی ہے کہ ادھر جائیں، اسلام آباد پہنچیں. لوکل سطح پہ بھی مظاہرے مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں. آپ کی تنظیم یا آپ خود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کس طرح آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ جو پھر سوال میرا دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، ایس آئی ایف سی جو ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ چیزوں کو دیکھیں گے، کس انداز میں دیکھیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنا دباؤ پورا دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے آرمی چیف کو بھی لیٹر لکھا ہے، تمام کیس کے اوپر انکوائری بھی کرائی جائے اور کاشتکار کو کمپنسیٹ کیا جائے. ایس آئی ایف سی کے ڈی جی کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے، پرائم منسٹر کو بھی لکھا ہے، فیڈرل منسٹر فنانس کو بھی لکھا ہے، فیڈرل نیشنل فوڈ سیکورٹی کو بھی لکھا ہے. جی، اس کے علاوہ ہم مختلف ضلعوں میں احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم شور بھی مچا رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں. اچھا، اور میں آپ کے چینل میں خبر دیتا چلوں کہ مجھے جو رات انفارم کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، لیکن اس ملک میں جب تک وہ چیز ہو نہ جائے اس وقت تک یقین نہیں کیا جا سکتا. مجھے یہ کہا گیا کہ آج وہ پالیسی اناؤنس کر دیں گے کہ 6 کی بجائے 12 ایکڑ کریں گے، اور ٹارگیٹ بھی اناؤنس کریں گے، اور فوری 1 تاریخ سے خریداری بھی شروع کر دیں گے. اگر کر دیتے ہیں تو خوش آئند بات ہے، اگر نہیں کرتے تو میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں جو احتجاج کے مختلف طریقہ کار ہیں. جی، کلرک کرتا ہے، کلم چھوڑ ہڑتال کرتا ہے، تاجر شٹر ڈاؤن کرتا ہے، صنعت کار اپنی انڈسٹری بند کرتا ہے. ہم کاشتکار جو ہے نا، ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے. ہمیں اب یہ کرنا پڑے گا کہ ہم سبزیاں بند کریں، دودھ بند کریں، فروٹ بند کریں، شہروں کا گندم بند کریں. لیکن ہمیں ایک خوف خدا آتا ہے کیونکہ رازق میرا اللہ ہے، چلو اللہ کی ذات ہے. لیکن خالد کھوکھر صاحب دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارا کاشتکار وہ قلم چھوڑ ہڑتال کی طرز پر اگر وہ کاشتکاری چھوڑ ہڑتال پہ چلا جاتا ہے تو اس پہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے اندر جو چھوٹا کاشتکار ہے، جس کا دار و مدار، جس کی زندگی اور سب کچھ جو ہے وہ جو تھوڑی بہت زمین ہے اس کے بل بوتے پر ہے، اگر وہ سبزیاں کاشت نہیں کرے گا، اگر وہ اور کوئی فصل کاشت نہیں کرے گا تو وہ تو زندہ کیسے رہے گا؟ اس کا میرا خیال ہے کہ کوئی اور ایسا لاحمل ہونا چاہیے کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکے. دوسرا، آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ آج پالیسی دینے جا رہی ہے اور اس پالیسی کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ 6 ایکڑ کی اس کی بجائے اس کو 12 ایکڑ تک لے کے جا رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ مسئلہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ گورنمنٹ کے گودام تو آلریڈی پہلے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ گندم خرید کرے گی تو رکھے گی کہاں؟ اس کا ڈسپوزل کیا ہوگا؟ میں میری بات سنیں، اسٹاک والا کوئی مسئلہ نہیں. پہلے بھی آپ کا 80% اسٹاک باہر پڑا ہے، یہ باہر رکھتے ہیں، یہ کھلے آسمان رکھنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. بات ہے کہ صرف نیت ہونی چاہیے، اگر نیت ہے تو خرید سکتے ہیں. آپ نے خالد بیگ سے بڑی اچھی تھوڑی سی ہوپ فل خبر دی کہ آپ نے کہا کہ آج حکومت اعلان کر سکتی ہے ممکنہ طور پہ کہ خریداری کا جو ہدف ہے وہ یہ جو ٹارگیٹ تھا پہلے صرف 6 ایکڑ کے ذمہ دار سے، کاشتکار سے لیا جا رہا تھا، اب وہ گندم خریدی جائے گی 12 ایکڑ تک، نمبر 1. اور ریٹ بھی آپ کہتے ہیں کہ ریٹ تو ریوائز نہ ہو لیکن کم از کم کتنا ایک فرق پڑے گا کاشتکاروں کو یہ 12 ایکڑ تک حد مقرر کرنے کی جو ہے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو خریداری کا؟
جی بیگ جی صاحب، دیکھیں میں آپ کو بات تو یہ ہے نا کہ ابھی جب تک پالیسی آ نہ جائے قبل از وقت بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ بابا نے ڈولی بٹھا کے اگر ہو جاتی ہے تو کیونکہ صوبائی وزیر خوراک صوبائی وزیر تو ایز اے سیکنڈ بائر، جب سیکنڈ بائر آ جاتا ہے تو سیکنڈ بائر آنے سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مارکیٹ میں بہتری آ جاتی ہے ریٹ میں. جی آج جو مڈل مین 1000 روپے من کما رہا ہے پھر 150 پہ کام کرے گا، یعنی کہ فارمر کو، کاشتکار کو فائدہ ہو جائے گا اس سے بہت کافی زیادہ. اصل ہمارا ایشو تو یہ ہے نا کہ کاشتکار کو اس کی جو اجرت ہے وہ ملے. لیکن 3900 میں کاشتکار کو خاص پروفٹ نہیں ہے اس میں. جی جی خاص پروڈکشن بہت بڑھ چکی ہے. آپ کے سامنے کھادوں کا ریٹ بڑھ گیا، بجلی کا ریٹ بڑھ گیا، ڈیزل کا ریٹ بڑھ گیا، لیبر چارجز بڑھ گیا، بیج کا ریٹ بڑھ گیا، ہر چیز تو ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. کاشتکار اس وقت مسائل میں ہے. میں آپ کو بات کر دوں کہ آج میں یہ بربلا کہہ سکتا ہوں کہ زراعت کا کاروبار اب نہ باعزت رہا ہے نہ منافع بخش رہا ہے اس وقت. جی جی اچھا، حالانکہ یہ سب سے اچھا. جی کوکس لاسٹ بات کہ ابھی جو ہے نیوز تھی کہ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ آج کاشتکاروں کے لیے گندم کے حوالے سے خوشخبری ہے جس کا اعلان آج ہوگا. اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، تو آپ نسبتاً یہ قابل قبول صورتحال ہوگی کاشتکاروں کے لیے؟ لاسٹ منٹ لیکن جی یہ تو جب اعلان ہوگا تو اس کے بعد بات کر سکتے ہیں. ابھی تک تو کہا گیا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، لیکن جب تک وہ پالیسی سامنے نہ جائے اس سے پہلے کوئی اعلان قبل از وقت ہے. تو اس وقت ضروری تو یہ ہے کہ یہ خریداری شروع تو ہونا. کاشتکار اس وقت تو سیکنڈ بائر ہی نہیں ہے، صرف مڈل مین کھڑا ہے وہ کمال. جی خالد کھوکر صاحب، یہ بھی خبریں جی میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، جی بتائیے حکومت سے جی، ٹھیک ہے. ایک چیز کا طے کیا جائے، پورے سال کے لیے آٹے کا ریٹ بھی ایک کیا جائے تاکہ غریب آدمی نہ مرے. یہ نہ ہو کہ آج ہم سے 2900 3000 میں گندم خریدی گئی ہے، کل غریب کو آٹا پھر 150 روپے کلو مل رہا ہو. اب حکومت کو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اچھا ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے سستی گندم بیچی ہے، اینڈ کنزیومر نے آٹا مہنگا کرنے بعد ہے. اچھا، اس میں کھوکر صاحب یہ بھی فرمائیے کہ اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو پھوٹی کی اب یہ شوگر کین کے پیسے ہیں وہ ہمارے بہت سارے شوگر ملوں کے پاس اربوں کی شکل میں واجب الادا ہیں اور انہیں ان کے پیسے نہیں مل رہے. تو کیا ایشو ہے؟ اس کے اوپر بھی تھوڑا ذرا بتا دیجیے تاکہ ہمارے ناظرین تک جو ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی اس وقت جو آ رہا ہے کوئی 20-22 ارب روپیہ جو ہے نا وہ کاشتکاروں کا ان کے پاس پھنسا ہوا ہے، شوگر ملوں کے پاس. اور وہ کاشتکار بہت پریشان ہیں. ان کاشتکاروں کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا وہ کتنی تکلیف میں ہے. کیونکہ گنے کی جو فصل ہے وہ 12-13 ماہ کی فصل ہے، اور 12-13 ماہ ایک کاشتکار جب اس پہ محنت کرتا ہے، دن رات اس کو پانی لگاتا ہے، کھاد دیتا ہے، اسپرے کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملتا، اس کی انویسٹمنٹ اس کو واپس نہیں آتی کئی ماہ، کچھ اس نے ادھار اٹھایا ہوتا ہے، بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے، آرٹی سے سود سے پیسے لیے ہوتے ہیں، تو اس بیچارے کا اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے. میں اس میں تو یہ آپ نے بڑا اہم ایشو اٹھایا ہے کہ واقعی اس میں کاشتکار اس وقت پھنسا ہوا ہے، اور اس سے پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہے. جب کاشتکار کے پاس ایک فصل کے پیسے نہیں آتے وہ اگلی فصل پہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اچھا، فصل کمزور ہو جاتی ہے. اچھا خالد کھوکر صاحب، لاسٹ کویسچن. کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس سارے کرائسس میں کاشتکار کو جو نقصان ہو رہا ہے گندم کے حوالے سے صرف وہ تقریباً 300 ارب روپے کا ہوگا جو اس کی جیب میں آنا تھا اور جو اس کی جیب سے نکال لیا گیا ہے. جبکہ سستی روٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو آٹے کا ریٹ سستا ہوا ہے، چیزیں ہوئی ہیں، اس سے مجموعی طور پر جو شہری ہے، جو صارفین جس کی آپ بات کریں، عام آدمی ہیں، وہ جو فائدہ ہے اس عام آدمی کو وہ تقریباً 1000 ارب کا ہے. تو حکومت ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے جو آٹا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیکھ رہی جو آٹا پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جو بیلنس ہے، دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت ایک چیز تو کر کے دکھا رہا ہے، پورے سال کے لیے آٹے کا ریٹ طے کر دے، پورے سال کے لیے، کہ اس سے اوپر آٹا کوئی نہیں بیچ سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح. اچھا، یہ ہوتا کیا ہے کہ جو مڈل مین ہے وہ ایک آدھا مہینہ اس ریٹ کو کم کر کے اس کے بعد یکدم اس ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں. جی میری یہ خواہش ہوگی کہ عام آدمی کو روٹی 5 روپے میں ملے. آپ یقین کر لیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم کر دیں، ہم حاصل ہیں. گندم میں ہماری کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی گندم میں ہماری صرف کاسٹ آف پروڈکشن، ہمیں کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ 25% پروفٹ دے دیں سال کا ایک فصل کے اوپر. ہمیں اس سے زیادہ نہیں چاہیے. بہت شکریہ. لیکن بہت شکریہ خالد کھوکر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ساری اس کرائسس پہ بات کی. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب.
ہم نے ایک بہت اہم موضوع پہ گفتگو کی اور گندم کے جو کرائسس ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں. لاسٹ کمنٹ مطلب آپ جاتے جاتے چلے میں آپ کو شکریہ اگرچہ ادا کر چکا ہوں لیکن لاسٹ کمنٹ آپ اوور آل آپ نے خالد کھوکھر صاحب کی بات کی, ایک جو کاشتکار ہے اس کا ایک موقف آیا حکومت کی طرف سے, اچھا وہ جو تجویز ہے بڑی اچھی آئی ہے کہ جی آپ پورے سال کے لیے گندم فکس کر دیں تاکہ پورے شہریوں کو پتا کہ انہیں کس حساب سے رکھے, تو کس حد تک جائز ہے یہ؟ دیکھیے ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے, لیکن ایک اور چیز, ہم ایک مافیائی رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر سال ہی ہمارا جب بھی گندم کی فصل جو ہے وہ برداشت کے آتی ہے اور یا وہ جسوں کو ہو چکی ہوتی ہے تو اس طرح کے بحران کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے جی کہ وہ افغانستان یا ہمارے جو یہ ریاستیں ہیں ہماری یہ مشرق وسطیٰ کی ادھر سمگل ہو گئی ہے. اگر وہ سمگل ہوگی تو کیسے ہو گئی, کون ہے اس کا بائر اور اس کا حل کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو اب ہم نے ایک گرین انیشیٹو لیا ہے اس کے اندر یہ معاملات بھی طے کیے جائیں کہ جو اصل اس میں جو متاثرین ہیں یا اصل جو اس کے جو کریکٹر ہیں وہ ہے آپ کا کاشتکار, زمین اور اس کا کاشتکار, کہ اس کو کس طرح کی سہولت وہاں پہنچائی جاتی ہے, ان کو کیا جعلی ادویات سے کیسے جان چھڑائی جاتی ہے, خراب بیج سے کیسی جان چھڑائی جاتی ہے. یہ عوامل ہے جس کو لازمی مستقل طور پر ایک ہی دفعہ بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی طریقے سے, جیسے خالد کھوکھر صاحب نے بھی کہا کہ ہم 5 روپے کی روٹی چاہتے ہیں کہ عام صارف تک پہنچے, عام شہری تک پہنچے, لیکن اس کے لیے حکومت کو جو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کا اشارہ خالد بیگ صاحب نے بھی کیا کہ زرعی جو ان پٹس ہیں آپ ان کو ٹھیک کریں, سستا کریں, تاکہ کاشتکار جو ہے وہ سستی اور اچھی پیداوار دے, اور لیکن سستی اشیاء پیدا ہوں اور جو فائدہ پہنچے عام کاشتکار, عام صارف کو. یہ اس وقت ہوگا جب آپ کاشتکار کو سپورٹ بھی کریں گے اور جو زرعی مداخل ہیں ان کی قیمت کو بھی مد نظر رکھیں گے اور ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.